گولڈ میں ایک والیوم آنے والا ہے جو کہ میں آپ کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ مارکیٹ میں پریشر آئے گا جو کہ گولڈ کو ہلانے والا کام کرے گا 22 اپریل سے لے کے 26 اپریل 2024 تک مارکیٹ کے حالات دیکھتے ہیں کہ جو کہ ٹیکنیکل کیا مارکیٹ بولنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب رہی بات کہ آپ کو پتہ ہوگا اس چیز کا کہ اسرائیل نے بہت زیادہ اٹیک کیا فلسطین پہ، جو کہ آج بھی آپ گوگل میپ پہ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو ایک نقشہ بدلا ہوا نظر آئے گا، مطلب کہ نام و نشان ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ فلسطین کی کر رہا ہے، اور فلسطین ابھی مشکل ٹائم میں ہے۔ ایران نے اس مشکلات کو دیکھتے ہوئے اٹیک کیا جو کہ اسرائیل پہ اٹیک کرنے سے پہلے 12 دن پہلے الرٹ کیا۔ ابھی ایران نے جو کہ صدر ابراہیمی نے کہا کہ ہم دوبارہ الرٹ کریں گے اور پریویس جو ہم نے اٹیک کیا اس سے زیادہ خطرناک کریں گے، اور اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ ویڈیو بھی لیک ہوئی ہے جو کہ وہاں پہ اپنے ویپنز اور میزائل وغیرہ سب کچھ چیزیں انہوں نے دکھائی ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھی ہوں گی۔ یہاں پہ میں کوئی خبریں سنانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا کہ آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ یار یہ نیوز کی پریٹینشن ہے یا پریزنٹیشن ہے، ایسا کچھ نہیں ہے یار۔ بہت مشکل ٹائم چل رہا ہے جو کہ ابھی پھر ایران کرے گا۔ اب یمن نے بھی کہا تھا کہ ہم ہوائی اڈے ایران کو دیں گے جب وہ جنگ کرے گا، اب یمن کے اوپر بھی اٹیک ہوا۔ مطلب کہ ایک کنٹری کے حالات بگڑنے والے نہیں ہیں، کافی ساری کنٹری کے حالات بگڑیں گے۔ اگر یہ حالات بہتر نہ ہوئے، حالات بہت زیادہ خراب ہونے والے ہیں، تو اس کا سارا امپیکٹ گولڈ پہ پڑے گا۔ جتنی وار ہوتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے، گولڈ اپنا ہائیسٹ لیول کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ آپ کو میں نے ایک چارٹ بھی ویکلی نظر آ رہا ہوگا، اس پہ بھی میں نے آج سے 4 مہینے پہلے ایک ویڈیو بنا دی تھی جو میں نے بتایا تھا کہ گولڈ نے ادھر جا کے ٹچ کرنا ہے، لیکن اتنا جلدی ٹچ کرنا ہے وہ مطلب نہیں تھا، لیکن ٹیکنیکل تھا کہ اس نے ہائیسٹ ٹچ کرنا ہے کیونکہ وار کی وجہ سے اس کو پریشر ملتا گیا۔ باقی رہی بات، ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا نیوز ہے جو کہ ہم منڈے سے لے کے فرائیڈے تک ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے جو کہ آفیشیل میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے۔ اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے آپ مجھے ڈائریکٹلی واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں۔ یہ بھی میں بھی دیکھ رہا تھا کہ جو کہ ایران اور اسرائیل کی وار چل رہی ہے اور اسرائیل نے پھر غزہ پہ وار کیا، جو کہ حالات مشکلات میں ہے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنے اکاؤنٹ کو بچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا منڈے کو دیکھیں تو منڈے کو ہمارے پاس کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جس پہ ہم کہہ سکیں کہ ہم ایک اچھی والیوم نظر آئے ہمیں، لیکن منڈے کو میں بتا دوں کہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ایک ہائی والیوم ملے گا جو کہ گولڈ میں بھی آپ کو گولڈ میں چارٹ پہ ایک گیپ کے ساتھ مارکیٹ اوپن ہوتی ہوئی نظر آئے۔ اگر گیپ کے ساتھ اوپن نہیں ہوتی تو وہ ہائی والیوم بلش کا لازمی دکھائے گا۔ اب اس کا مطلب نہیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے بائی کر دیں، بائی کرنا ہے یا سیل کرنا ہے میں آپ کو ٹیکنیکل چارٹ پہ دکھاؤں گا کہ اس کو کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ ٹیوزڈے کو دیکھیں تو ٹیوزڈے کو بھی ہمارے پاس جی یہ ہائی امپیکٹ کی نیوز ہے، لیکن یہ وہ ہائی امپیکٹ کی نیوز کے مطابق ویسا والیوم نہیں دے گی۔ وینسڈے کو دیکھیں میڈیم امپیکٹ ہے جو کہ ہمیں ٹھیک ہے تھوڑا بہت چل جائے گا۔ تھرسڈے کو دیکھیں تو ہمارے پاس 3 نیوز ہے جو کہ ہائی امپیکٹ کی ہیں اور بہت 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 پیاری نیوز ہے جس پہ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری اچھی اسکیلپنگ بھی ہو۔ فرائیڈے کو دیکھیں تو فرائیڈے کو ہمارے پاس جی 2 نیوز ہیں جو کہ بڑی اچھی، یہ بھی اچھی نیوز ہے۔ کام کروانے والی تو میرے حساب سے تو یہ والی ہوگی نیچے والی۔ باقی ہم چارٹ پہ آ جاتے ہیں، چارٹ کو دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ ہمارے پاس سٹل کیا مومنٹم لے کے آئے گی۔ باقی بات یہ ہے کہ یہ والا زون ابھی بریک آؤٹ نہیں ہوا تھا، تو میں نے جنوری میں فرسٹ ویک پہلے ہی بتا دیا تھا کہ گولڈ ول بی گو اپ جو کہ 2500 تک جا سکتا ہے، لیکن میں نے 2380 کی جو ٹیکنیکل پریڈکشن تھی یہ میں نے دے دی تھی کہ مارکیٹ نے یہ حرکت کرنی ہے، لازمی کرنی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور میں نے اس کے علاوہ کوئی سیل کی کہانی نہیں سنائی، کوئی سیل کی بات نہیں کی تھی۔ اب دیکھا جائے مارکیٹ کہاں سے اٹھ کے گئی ہے، جو 19 کی سیریز سے اٹھ کے یہ اوپر گیا ہے، مطلب کہ ادھر اس نے بھی ٹچ کیا 19 کی سیریز سے اٹھ کے اوپر ادھر ہائی تک گیا۔ تو بات رہی ہمارے پاس کہ ابھی گولڈ کیا کرے گا۔ اگر دیکھا جائے ابھی سٹل مارکیٹ کی جو ہے نا وہ پیک پہ ہے، اگر گولڈ نے گرنا بھی ہے اس کے پاس ویکلی سائن لازمی دے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ ویکلی اگر اس نے سائن دینا تھا
تھا تو اس نے ادھر بھی سائن دیا تھا جو کہ ایک بیرش کا سائن تھا. آپ یہ والی ویڈیو بھی جا کے دیکھیے گا جو کہ اس پہ میں نے کتنی ڈیٹیل میں بات کی تھی. اچھا جی، یہ میرے خیال سے مارچ 11 مارچ کو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، وہ بھی چارٹ پہ جا کے دیکھیے گا، چینل میں جا کے دیکھیے گا، جس کی بیس پہ میں نے کہا تھا کہ یہ سیل کا سائن ہے لیکن یہ کینسلیشن کرے گا. اور ایک ہی بات کی تھی بائی کی. یار ایسی سچویشن میں اگر ہم بات کریں نا یار سیل کی ٹریڈ لیں گے تو پھر بندہ کہتا ہے، کچھ سمجھتا ہے اس بات کو کہ یار ایک سائن ٹیکنیکل مل گیا تھا لیکن ہم نے سیل کی ٹریڈ نہیں کی. ٹھیک ہے، اب دیکھا جائے جتنا اوپر آئے ابھی تک کوئی بھی گولڈ نے سیل کی کوئی بھی سائن نہیں دیا، تو پھر آپ باقی سب کیوں سیل میں بیٹھ رہے ہیں؟ مارکیٹ کو سیل میں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مارکیٹ بولے گی کہ گولڈ نے بولنا ہے، گولڈ دعویٰ کرتا ہے یار اس چیز کا کہ میں نے اگر جانا ہے تو سائن دوں گا. باقی رکھی بات اس کی کہ مارکیٹ میں جو ابھی ویک گزرا، اچھا ویک نہیں تھا، مطلب کہ ٹوٹلی رینج کرتا رہا. رینج میں جتنے بھی اس نے کنفرمیشن دی ساری کی ساری فیک دیتا گیا. اگر دیکھیں تو آپ کو تھوڑا سا چارٹ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں جو کہ آپ کو کافی زیادہ سمجھ آ جائے گی اس بات کی کہ پہلے اس نے ہمیں ایسے ایسے حالات میں ابھی جیسے کہ یہاں پہ ایک بیرش کا سائن دیا، پھر کینڈل چلے گی اوپر کی طرف، ایک سیکنڈ، پھر کینڈل چلے گی اوپر کی طرف. ٹھیک ہے، اب کینڈل کو چھوڑیں لیکن اس ایریے میں یہ دیکھیں H4 میں ایک بڑا سٹرونگ بیرش کا سائن تھا. ٹھیک ہے یار، ہم مانتے ہیں اس چیز کو کہ اگر مارکیٹ ٹرینڈ میں ہے تو اس طرح ٹرینڈ کے ساتھ چلتی رہے، میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. لیکن بات یہ ہے اگر اس نے سائن ہمیں یہاں سے بیرش کا دیا تھا تو وائی ناٹ کہ اس کو بیرش کے سائن دیا، کم از کم اس کو یہ تو ٹچ کر لینا چاہیے تھا، یہ والا جو اس کی ٹرینڈ لائن تھی اس کو بھی نہیں ٹچ کیا. مطلب کہ مارکیٹ میں ٹرینڈ بلش کا ہے اور بلش مزید کیا لے کے آ رہا ہے؟ صرف اور صرف ایک ہی چیز لے کے آ رہا ہے، وہ ہے وار. ابھی میں ٹیکنیکل اگر میں بات کروں نا کہ مارکیٹ نے کیا ٹیکنیکل ری ٹیسٹ دینا ہے اور کیا مارکیٹ نے ٹیکنیکل جا کے اپنے لیول کو اچیو کرنا ہے، اس کے مطابق بھی دیکھیں گے تو ہمارے پاس ایسی بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی جو کہ زیادہ ہمیں بلش کا بھی سائن دے یا بیرش کا بھی سائن دے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی کنفرمیشن اور اس میں جو ٹیکنیکل چیزیں ہوں گی، جیسے کہ ابھی میں ریٹریسمنٹ دیکھ رہا ہوں جو کہ مجھے نظر آ رہا ہے، جو کہ ٹیکنیکل ریٹریسمنٹ ہونی چاہیے جو کہ گولڈ کی ہے، یہاں سے یہاں تک جو کہ دیکھنے کو ملتی ہے جی 236263 یا 60 تک. چلے میکسیمم کر لیتے ہیں کہ جی یہاں تک کا. ٹھیک ہے، اگر یہ کرتے تو پھر بھی 250 پپس کی ایک آرام سے ریٹریسمنٹ دے سکتا ہے. یہ ریٹریسمنٹ دے کے ایک اوپر نیا ہائیسٹ لیول کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے، اب بات رہی ہمارے پاس جب مارکیٹ تھوڑے سے ریلی والے شیپ میں آنا شروع ہو جاتی ہے نا، پھر آپ بے شک ٹریڈ نہ کریں، آپ اپنے اکاؤنٹ کو بچا لیں. بس ریلی میں آپ کو مارکیٹ تو ہمیشہ نقصان دیتی ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں سٹل ایک دے گی ہے بلش کا سائن. لیکن ہم ان چیزوں کو صرف اگر دیکھنے پر آئیں تو ہمارے پاس جو کہ میں نے ایک ٹیکنیکل بات کر دی تھی، جو کہ پرائیویٹ اسکیلپنگ روم میں بیٹھ کے ہم ٹریڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ ان چیزوں کا اسکیلپنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ بھی میں نے کہا تھا کہ یار اس میں ہم مزید بلش کی ایک اور ٹریڈ دیکھیں گے اگر اس نے 2395 والے لیول کے اوپر بریک آؤٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہم صبح سوئے ہوئے تھے، مارکیٹ اوپر چلی گئی. ٹھیک ہے، اور صرف اوپر گئی اور پھر نیچے آ گئی. ابھی دیکھا ہے 90 کے اوپر اس کی کلوزنگ ہے. ناٹ اے بیڈ آئیڈیا کہ یار اس میں ایک اچھی مومنٹم ہے، لیکن اس میں جو ریٹریسمنٹ جو نظر آ رہی ہے ٹیکنیکل، وہ آپ کو بتا دی ہے. باقی دیکھ لیتے ہیں ڈے کے مطابق. دیکھیں تو مارکیٹ کا ابھی تک صرف اور صرف بلش کا ہی ٹرینڈ ہے، جو کہ آپ کو ایچ ایف ایوری زون جو کہ بریک آؤٹ کے بعد مارکیٹ اوپر کی طرف ہی جا رہی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا اور یہ ماننا ہے کہ ہم اس ٹرینڈ لائن کو نہیں مانتے. اگر آپ اس ٹرینڈ لائن کو نہیں مانتے تو ہمارا قصور نہیں ہے، نہ ہی ہمارا نقصان ہے. کچھ کہتے ہیں کہ ہم ان زون کو اور ان سپورٹ لیول کو یا ریزسٹنس لیول کو نہیں مانتے. اگر آپ نہیں مانتے تو پھر بات یہ ہے کہ اگر ہم چیزوں کو بیٹھ کے
بڑے پولائٹلی پیار سے محبت سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں چارٹ سے، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جی بتائیں اگلا لیول کیسے ہے، تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اگلا لیول کیا ہے اور ہم نے اس کے اوپر ٹریڈ کیا کرنی ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو بجائے اس چیزوں کو ماننا نہ ماننے پہ آپ اپنے آپ کو بیزی کریں، الٹا سیکھیں کہ مارکیٹ نے کرنا کیا اور اس کے مطابق چلے جی۔ ریٹریسمنٹ کی بات یہ ہے کہ اگر میں اس میں ایک اور چیز دیکھ رہا تھا جو کہ اتھینٹیکل بنتی ہے، اگر نیوز نہ ہوتی تو سوری اگر وار نہ ہوتی گولڈ میں اگر وار والی سچویشن نہ ہمیں دیکھنے کو ملتی تو گولڈ کی ایک بڑے ٹائم فریم کے اوپر ایک بڑا جو ریٹیسٹ ایریا ہے وہ 2305 کا ہے، جو کہ خوبصورت ترین ریٹریسمنٹ بنتی ہے جو کہ اس کو آ کے پمپ کرے اور یہ اوپر نکل جائے۔ اچھا 2305 کا بھی میں آپ کو کہہ سکتا تھا کہ مارکیٹ ادھر جا سکتی ہے، کیا ریزن ہے میں نے نہیں بتایا۔ اس کی ریزن سمپل یہ ہے کہ اگر اس نے ریٹیسٹ کرنا ہوتا نا تو اس کی کریکشن یہاں پہ نہ پڑی ہوئی ہوتی، ٹھیک ہے۔ جب اس نے گولڈ نے بیرش کا سائن دیا تھا ہمیں اس ایریے میں، جو کہ ایک زبردست قسم کا ایک ایوننگ ڈوجی سٹار پیٹرن بھی کہہ سکتے ہیں، اور سٹل اپنے ریسیسنل لیول کے نیچے بنایا، جو کہ سائن ڈائریکٹ ہے، یہ ڈائریکٹ سائن ہے بیرش کا۔ پرائیویٹ اسکالپنگ روم میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اس ٹائم بھی میں نے اناؤنس کیا ہے کہ یار یہ والا جو لیول ہے نا اس کی کینسلیشن لازمی کرے گا۔ اب بات یہاں پہ آتی ہے، اس نے کینسلیشن کی ہے، ابھی تک کینڈل کی باڈی جو ہے نا وہ اپنے اس پریویس ویک کے نیچے اس نے رکھی ہے۔ اب جب کینسلیشن کرتی ہے مارکیٹ تو وہ ڈائریکٹ کینڈل اوپر کلوزنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی رہی بات اس پہ بھی ریٹریسمنٹ دیکھیں تو یہ بڑے ٹائم فریم میں ریٹریسمنٹ اتنی اچھی دکھائی نہیں دے رہی کہ اس میں تو ہمیں کہہ رہا ہے 2379، لیکن جہاں تک مجھے نظر آیا ہے 79 بھی مطلب بڑے ٹائم فریم میں اتنی اچھی ہے، لیکن سوئنگ ریٹس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ایک بیسٹ ریٹریسمنٹ پہ ٹریڈ اٹھانا ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، جو کہ مجھے دکھائی دے رہا تھا۔ ایک سیکنڈ میں اس کو دیکھ لیتا ہوں، منتھلی ابھی تک سٹل بلش میں ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا ٹھیک ہے، ابھی اس پوائنٹ کو بھی ذرا سمجھ لیتے ہیں، چھوٹے پوائنٹ پہ چھوٹے زون پہ، کہ اس نے جب یہ والے زون کا بریک آؤٹ کیا تھا، کیونکہ میں نے بتایا تھا 2416 یا 15 کا لیول بتایا تھا، جس کا میں نے کہا تھا کہ اس نے بریک آؤٹ بھی کرنا ہے اور مزید مارکیٹ کے اوپر کے حالات ہوں گے، لیکن اس نے بریک آؤٹ کیا تھا، لیکن اسی کے ساتھ H1 میں بھی ایک بیرش کا سائن دیا گیا تھا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اپنی کریکشن اور ورکنگ کر گیا۔ ابھی ریسنٹلی بھی اس نے یہ والی ایک ڈسرسپیکٹ دکھائی ہے، اور سٹل اگر بات کریں تو مارکیٹ کا بلش کا ہی سائن نظر آ رہا ہے۔ باقی زیادہ سے زیادہ اگر ہم مارکیٹ سے نکالنے کی کوشش کریں تو ظاہری بات ہے اسکیلپنگ میں نکال سکتے ہیں، جو کہ ظاہری بات ہے ہم بھی پرائیویٹ اسکیلپنگ روم میں بیٹھے بھی ہوتے ہیں۔ ابھی سوئنگ ٹریڈز ہمارے اگر بائی کی ملتی ہے تو میرے حساب سے جو کیونکہ ابھی نیا ریسسٹنٹ لیول اس نے اگر بنایا ہے یا اپنے نئے ریسسٹنٹ لیول کی طرف بھی جائے گا، کیونکہ جب تک مارکیٹ نہیں ٹیسٹنگ نہیں کرتی، کیونکہ میں نے تو آپ کو آلریڈی بتا دیا تھا کہ مارکیٹ نے 2380 تک جانا ہے، پھر میں نے کہا 2416 تک جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی دیکھا جائے تو میں نے ایک پریڈکشن جو کی تھی، جو کہ ٹیکنیکل کی مارکیٹ 2500 تک بھی جا سکتی ہے۔ اب ہم یہاں پہ اسٹرکٹ نہیں ہو سکتے کہ یار 2500 تک ہی جائے، اگر ہماری ورکنگ 5000 پپ سے اوپر آ چکی ہے تو اس ایریے سے 2431 والے ایریے سے یہاں تک اس کی آلموسٹ 700 بنتی ہے کہ مارکیٹ مزید جائے، تو ہمیں 700 کی کریکشن کے لیے ہمیں پہلے بریک آؤٹ ہمیں چاہیے اچھے سے، تاکہ ہم 2500 کیا مطلب 2600 تک بھی بات کر لیں گے، لیکن ہمیں اچھی بریک آؤٹ ملنی چاہیے، ٹھیک ہے، پھر مارکیٹ بولتی ہے کہ جانا ہے۔ ابھی ویسے وہ بریک آؤٹ نہیں ہے، کیونکہ میں صرف آپ کو بتایا کہ مجھے 2395 کے اوپر بریک آؤٹ چاہیے تھے، لیکن ابھی تک مجھے اس کے اوپر کوئی بریک آؤٹ نہیں ملا، تو اس لیے یہ ریٹیسٹ ہمارے پاس اچھی ہے، جو کہ 2360 کی کرتے ہیں، مطلب 0 سے لے کے 5 تک کریں جی۔ یہ ایک ریٹریسمنٹ ہے، ریٹریسمنٹ کے بعد مارکیٹ کو ہم دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، جو کہ ہمیں نیکسٹ چاہیے
2616 کے بریک آؤٹ جیسے ہی کرنے پہ آئے گی، اس کے بعد ہمیں پھر وہ 2427 مطلب 31 تک تو لاسٹ ٹائم گیا تھا، لیکن ہماری ویسے اگر اچھی سوئنگ ٹریڈ دیکھی جائے تو ہمارے ٹارگٹ ایریا یہ والا آ جانا چاہیے جو کہ 100% ہو، لیکن اس کا 50% ہمیں جو ہے نا 2395 پہ لے لینا چاہیے، 50% نہیں بلکہ 70% لے لینا چاہیے، تو پھر ہم اپنی سوئنگ ٹریڈ کو مزید ہولڈ بھی کریں، پھر بے شک ہم نے 70% اس والے ایریے میں لیتی ہے، پھر بے شک 30% آ کے بریک ایون ہٹ کر جائے۔ اچھا، آپ نے کوئی بھی ٹریڈ لینی ہے سٹاپ لاس کے بغیر نہیں لینی، سٹاپ لاس لازمی لگانا ہے، یا مارکیٹ آپ کی فیور میں جائے 70% لیں، 80% لیں، 90% لے لیں، پروفٹ بک کر لیں، پھر آپ نے سٹاپ لاس کو 70% بھی بک کرنا، اس سے پہلے آپ نے سٹاپ لاس بریک ایون لازمی کرنا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو سوئنگ ڈیٹ کرنی ہے۔ یہ بڑا زبردست قسم کا ایک رول ہے، اس کو آپ بڑا انجوائے کریں گے اگر آپ کا، کیونکہ میرے بھی سٹاپ لاس بریک ایون پہ ہٹ ہوتے ہیں، مجھے کوئی افسوس نہیں ہوتا، افسوس ہوتا تھا پہلے، لیکن اس میں تجربہ کیا، لیکن اس میں بھی میرا بڑا اصل ہٹ ہو جاتا تھا، اس وجہ سے میں نے تجربے کرنے چھوڑ دیے۔ اب جو مارکیٹ ٹیکنیکل بول رہی ہوتی ہے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے، اگر آپ کو میرے ٹیکنیکل انالیسس اچھے لگے ہوں تو لائک بھی کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ان دوستوں کو جو ان چیزوں سے محروم ہیں ان کو ان چیزوں کو نالج ملے۔ باقی فوریکس میں اس میں زیادہ اپنے آپ کو خوش نصیب مت سمجھا کریں کہ یار مجھے اس میں سے بہت کچھ مل جائے گا، اگر آپ یہ چیزیں سوچتے ہیں مارکیٹ آپ کو اٹھا کے باہر گرائے گی، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ ڈو ناٹ اوور ٹریڈنگ۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔